الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما يعلم بكم ربي لولا دعاؤكم صلوات على محمد وآل محمد خداوند عالم بحق جہاد معصومین علیہ السلام بالخصوص حضرت امام سجاد کے واسطے سے ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور علم پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، جن حضرات نے مجلس عزا کا اہتمام کیا ہے، مسند بچھائی ہے، شریک ہوئے ہیں، پروردگار سب کی نوکری کو قبول فرمائے اور ان کے مرحومین کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ بیمار ہیں، نام کا نام روزانہ ذکر کیا جاتا ہے، خالق کائنات ان تمام بیمار مومنین مومنات کو دنیا میں جہاں کہیں ہیں سب کو شفائے کامل عاجلہ اور عافیت عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرمائے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے بحق اولاد جناب سیدہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے، جنہیں اولاد عطا فرمائی ہے ان کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہماری ملت میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، علماء اعلام مراجع اعظام رہبر معظم اور تمام مومنین کو طول عمر عنایت فرمائے، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ بلندر صلوات ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں خود آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ یہ موقع عنایت فرمایا اور طالب علمانہ الفاظ جو کہ ظاہر ہے کہ بہت ہی یعنی معمولی سے طالب علم کے الفاظ ہیں، آپ نے ان کو فضیلہ بخشی اور میرا حوصلہ بڑھایا، ہمیشہ ہی میرے ساتھ محبت کرتے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ یہ حقیقت ہے جیسے انہوں نے تذکرہ کیا کہ قبلہ مولانا محمد حسین صاحب کی بہت بڑی خدمات ہیں اس پورے علاقے میں، اور خدا تعالیٰ ان کو اور تمام علماء جو گزشتہ زمانے میں خدمات انجام دیتے رہے ہیں، بالخصوص سب کے استاد قبلہ سید محمد یار شاہ صاحب مرحوم اللہ مقامہ اور دیگر علماء مجتہدین مراجع اور جو آج خدمات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ بلند ترین صلوات بھیجیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عباد الرحمن کی صفات ضرور آپ اس کو لکھیں، میرا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ نے فرمائی ہے تو اللہ کا ہی نام ہے۔ خداوند عالم کا یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ صفات ہمیں اپنے اندر انشاءاللہ پیدا کرنی ہیں۔ اگر خود میرے میں یا کسی میں ان میں سے ایک صفت بھی اس عشرے کے سننے کے بعد پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ اس پورے عشرے کا منعقد کرنے کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ جب میرے مولا رات شاید عرض کیا تھا جب پچھلی رات کے خیبر کے لیے تشریف لے گئے تو رسول خدا نے فرمایا تھا کہ علی اگر تمہاری وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل گئی تو وہ دنیا اور ما فیہا مل جانے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو خود مجھے یا اگر کسی کے ذہن میں یہ چیز نہیں آئی ہے قرآن کریم سے تو اللہ تعالیٰ سب کو اس کے اجر میں شریک فرمائے۔ 12 میں سے ایک صفت رات رہ گئی تھی، پڑھی تو تھی لیکن اس کا ترجمہ نہیں ہو سکا تھا کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ 12ویں اور آخری صفت تھی کہ خداوند رحمان کے جو بندے ہیں وہ خدا سے دعا کرتے ہیں
دعا ایک ہے لیکن اس میں 3 طلب ہے کہ اے ہمارے رب ہماری زوجاؤں یعنی بیویوں کو، ہماری اولاد کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے یہ بہترین دعا ہے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے کہ اے میرے مالک میری زوج کو، البتہ زوج کا لفظ دونوں کے لیے آتا ہے، بیوی کے لیے زوج اس کا شوہر ہے اور شوہر کے لیے اس کا زوج اس کی زوجہ بیوی ہے۔ زوجہ میں تائے تانیث لگا لیتے ہیں کہ وہ بیوی کا لفظ بن جاتا ہے، زوج کو بغیر تا کے پڑھے تو وہ مذکر ہے، وہ شوہر بن جاتا ہے۔ جمع ازواجنا آ جائے گی کہ ہمارا جو جوڑا ہے، ہمارا جو کپل ہے، ہمارا جو زندگی کا ساتھی اور شریک حیات ہے، صرف مرد ہی یہ دعا نہ کرے، صلوات بھیجیں محمد شوہر یہ دعا کرے کہ یا اللہ میری بیوی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور بیوی یہ دعا کرے کہ یا اللہ میرا شوہر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری زندگی پرسکون گزرے۔ شادی کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ زندگی پرسکون گزر جائے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجًا مِنْ أَنفُسِكُمْ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ خدا فرماتا ہے میں نے تم میں سے تمہارے جوڑے بنائے، تمہاری بیویاں بنائی، بیویوں کے لیے شوہر بنائے۔ یہ اللہ کی آیات میں سے ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ، اللہ کی آیتوں میں سے ہے، نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے ہمارے لیے جوڑے بنائے ہیں، آدمی کے لیے عورت، عورت کے لیے آدمی، کس لیے؟ لِتَسْكُنُوا، تاکہ ان سے سکون حاصل ہو سکے۔ اسی سکون کو اس دعا میں کہا گیا ہے کہ ان کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں۔ صلوات بھیجیں محمد پہلے دن سے سلسلہ چلتا ہے آخری دن تک، یہ دیر سے آئیں گے اور پھر ماشاءاللہ سب جو ہے وہ متوجہ ہو جاتے ہیں کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا۔ والذین یقولون ربنا، یہیں سے دعا ہوتی ہے، یعنی یہ صفات 12ویں صفت میں آ کے ایک حاجت اور دعا بن جاتی ہے کہ اللہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ ہماری بیویوں کو، ہمارے شوہروں کو، یعنی عورتیں دعا کریں، اور ہماری اولاد کو، ذریت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے لیے باعث سکون ہو، ہمارے لیے باعث عزت و افتخار ہو، ایسا ہمارا گھر تشکیل پا جائے جس پر انسان فخر کر سکے۔ سب سے پہلے انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کی اصلاح کرے، اور پھر خالی اپنی نہیں، اسلام کبھی بھی انفرادی زندگی کو اہمیت نہیں دیتا، اسلام انفرادیت کا مذہب ہی نہیں ہے، یعنی ایک انسان اکیلا کبھی زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ اسلام اجتماعیت کو چاہتا ہے، پورے معاشرے کو لے کے چلنا چاہتا ہے۔ بندہ ایک نماز پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سب کے لیے۔ اللہ نے کہا اگر ایک بندے کی جان بچائی تو تم نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ ایک انسان کو اگر کسی نے بے گناہ قتل کر دیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اگر اپنے آپ کو بچانا ہے جہنم کی آگ سے تو خدا فرماتا ہے نہیں، صرف اپنی بات نہ کرو، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ، ایسی آگ کہ جس کا ایندھن پتھر ہوں گے، انسان ہوں گے۔ اگر کسی کا بچہ یا بچی خدا نہ کرے بگڑ جاتا ہے، صراط مستقیم اور راہ حق سے ہٹ جاتا ہے، تو اس کی ذمہ داری خداوند عالم اس کے والدین پہ ڈالتا ہے کہ ایسی تربیت کیوں نہیں کی گئی کہ یہ ہمیشہ ایک صالح انسان بن کے رہتا ہو۔ لہذا یہ جو دعا ہے کہ پروردگار ہماری ازواج کو اور ہماری ذریت کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یعنی ہمارے گھر کا ماحول ایسا
ایسا بنا دے کہ ہماری زندگی پرسکون گزر جائے، لوگ ہماری مثال دیں، ہم پہ فخر کریں، ہم بھی ان پر فخر کریں کہ ہمارا گھرانہ ایسا صالح اور پاک دامن گھرانہ ہے کہ جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہوا ہے، اور ہمارے مرنے کے بعد یہ ہماری نجات کا باعث بن جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ کوشش کرے کہ میں اپنی بھی اصلاح کروں اور اپنے گھر والے جو بیوی بچے ہیں ان کی بھی اصلاح کروں۔ ہر گھر میں اگر یہ تحریک چل پڑے تو پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ ہر گھر سے یہ کام شروع ہونا چاہیے اور پھر انشاءاللہ پورا معاشرہ جو ہے وہ صالح معاشرہ بن جائے۔ ہر انسان کے لیے اس کے اہل خانہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور باعث سکون اور اطمینان بن جائے کہ پھر اگر ہماری جب موت واقع ہو جائے تو انشاءاللہ اس جہان میں بھی ہم مطمئن رہیں کہ ہمارے اہل و عیال، ہمارے بیوی بچے جنہیں ہم دنیا میں چھوڑ کے آئے ہیں، وہ وہاں بھی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکون کا باعث رہیں۔ اولاد صالح ہوگی تو وہ ماں باپ کے لیے کوئی صالح ثواب کرے گی۔ اگر اولاد ہی بگڑ گئی، آوارہ بچے ہو گئے، خدا نہ کرے کسی بھی مومن مسلمان کے بچے اگر بگڑ گئے تو اسے اپنی پرواہ نہیں ہوگی معاشرے میں، وہ ماں باپ کے مرنے کے بعد انہیں کیا خاک یاد کرے گا۔ تو یہ قرۃ عین جو قرآن نے کہا ہے کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک تبھی بنے گے جب ان کی اصلاح ہوگی، ان کی صحیح تربیت ہوگی۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور خدائے رحمان کے بندے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ سب کی صلوات دے دے محمد وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ اے پروردگار ہمیں متقی اور صالح بندوں کا رہبر بنا دے۔ ایک تو یہ دعا ہر بندے کے لیے جو بھی اپنے آپ کو عبد الرحمن سمجھتا ہے، جو بھی اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، متقین کا امام بنا دے۔ متقین کا امام تو کائناتی اگر امام متقین دیکھنا ہے وہ تو اللہ نے ایک ہی بنایا ہے، ایک ہی ہے جسے رسول اللہ نے خطاب عطا فرمایا ہے کہ یا علی انت امیر المومنین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین، علی آپ مومنوں کے امیر ہیں، متقین کے امام ہیں، اور روز قیامت جن کی پیشانیاں نور سے چمک رہی ہوں گی ان کے آپ قائد و رہبر ہیں۔ وہ تو مقام مخصوص ہے مولا متقیان کے لیے۔ یہ دعا ہر بندہ اپنے لیے مانگے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہی وہی ہے جو پہلا حصہ اس آیت کا، کہ ہماری ذریت کو، ہماری اولاد کو اور ہماری ازواج کو صالح بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اب جب اولاد صالح ہوگی، گھر والے پاک دامن ہوں گے، گھر کا ماحول پرسکون ہوگا، تو گھر کا جو سربراہ ہے وہ گویا ان متقین افراد کا امام اور لیڈر بنا ہوا ہے۔ تو ہر گھر میں ایک تقوی کا ماحول ہوگا، اور جہاں تقوی کا ماحول ہوگا وہاں ہر عمل خیر ہوگا، اور اللہ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین،
عباد الرحمن کی مکمل ہو جاتی ہے، اور اس کا آخری جو حصہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ صرف اسی سورے کا نہیں بلکہ پورے قرآن اور پوری تعلیمات اسلام کا خلاصہ اور نچوڑ ہے کہ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، حبیب ان لوگوں سے کہیں کہ اگر تم اللہ سے دعا نہیں کرو گے تو میرے رب کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دعا کی اہمیت کو سمجھیں، چونکہ حضرت امام زین العابدین سید الساجدین آپ کی یہ شہادت کی مجلس ہے، اور یہ ظاہراً حسن اتفاق ہی ہے کہ آخر میں اس آیت پر پہنچے، ورنہ مجھے امید نہیں تھی کہ یہ جو آیات ہے یہ آخری مجلس تک مکمل ہو جائیں، تو میں نے عرض کیا کہ صرف ترجمہ ہی کیا ہے، پھر بات سے بات کہیں اور نکل جاتی ہے۔ قل ما یعبؤ بکم ربی، کہہ دو تمہارے رب، میرے رب کو تمہاری پرواہ نہیں ہوگی، کہہ دو کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوگی، لولا دعاؤکم، اگر تم نے اس کی بارگاہ میں دعا نہ کی۔ اب دعا کی اہمیت کو سمجھیں، اور آج کی یہ مجلس جو ہے اپنی انتہا کو پہنچے۔ دعا ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس کو کہا گیا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی جان ہے۔ مخ کا معنی تو ہوتا ہے مغز، مرکز ہماری زندگی کا جو ہے وہ مغز ہے۔ کسی کا مغز کام نہ کر رہا ہو تو وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ کیا کہنا چاہیے اس کو عرف عام میں، پاگل سا انسان سمجھا جاتا ہے، انسان کامل نہیں ہوتا۔ اسی طرح عبادت کامل نہیں ہوتی جب تک دعا نہ ہو۔ صلاۃ، نماز جو ہم پڑھتے ہیں، صلاۃ کا لغوی معنی بھی دعا ہے، اور اس نماز میں کوئی بھی نماز ہو، واجب ہو یا مستحب، سورہ حمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سارا قرآن پڑھیں، حمد نہ پڑھی تو کچھ بھی نہ پڑھی۔ سورہ حمد کس لیے واجب ہے؟ اس ایک آیت کے لیے جو بطور دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو آپ دیکھیں عبادت کیا مغز، مرکز، محور، عبادت کی جان، عبادت کی روح قرار دیا ہے دعا کو، اور فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری ہر دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، خدا فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو میری عبادت، ائمہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں لفظ عبادت سے مراد دعا ہے، کہ اگر تم دعا کرنے سے تکبر کرو گے تو خدا فرماتا ہے سیدخلون جہنم داخرین، میں انہیں ذلیل کر کے جہنم کے اندر پھینک دوں گا۔ اور فرما رہے دعا، دیکھیے جو کچھ اللہ نے ہمیں دینا ہے وہ تو دینا ہے۔ میں نے شاید پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ساری کائنات وہ رحمان کی صفت کے مطابق چلا رہا ہے۔ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے تو زندہ رہنے کے لیے جو جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ بغیر مانگے عطا کرتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، وہ پیچھے جو آنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے، تھوڑا تھوڑا سلوات پڑھتے ہی درمیان میں جگہ نعرہ تکبیر، نعروں کا جواب بھی دے دیا جائے، اور برائے مہربانی تھوڑا تھوڑا سیکھ لیں تاکہ بعد میں جو آنے والے ہیں ان کو بھی جگہ مل سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اے ہمارے درس گاہ، ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے، اے ہمارے
پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے، تو دیا جا رہا ہے بغیر مانگے۔ آپ کو رہنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ پیدا ہونے کے لیے ماں باپ کی ضرورت تھی، بغیر مانگے اس نے ماں باپ جیسی نعمت عطا کر، ماں کے رحم میں بھی رزق عطا کیا، ماں کی آغوش میں بھی رزق دے رہا۔ زمین پر آئے تو رہنے کو جگہ چاہیے تھی، آپ سے پہلے اللہ نے زمین کو بنا دیا۔ ہوا ہم سے پہلے ہوا ہے، روشنی کی ضرورت تھی، دن کی روشنی کا بھی انتظام کیا، رات کی تاریکی کی وحشتوں سے بچانے کے لیے چاند اور ستاروں کی روشنی کا اہتمام۔ پانی کی ضرورت تھی تو ہم سے پہلے پانی کو بنایا، اور اسی طرح ہمیں ہدایت کی بھی ضرورت تھی، ہم سے پہلے ہادی اور رہنما کو بنایا۔ یہ ساری چیزیں ہم سے پہلے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ہم مر جائیں گے مگر یہ اور آنے والوں کے لیے رہ جائیں گی۔ اسی طرح ہادی بھی ہم سے پہلے تھا، ہمارے ساتھ بھی ہے، ہم مر جائیں گے، ہادی پھر بھی قیامت تک رہے گا۔ تو جو جو چیزیں ہماری زندگی سے وابستہ ہیں اور جن جن چیزوں سے ہماری زندگی وابستہ ہے، وہ اس نے بغیر مانگے ہمیں دے دی۔ آپ میں سے اکثریت انشاءاللہ کہ صاحب اولاد ہے، تو اولاد کے لیے آپ ہر چیز مہیا کرتے ہیں۔ کبھی بچے سے پوچھا ہے کہ بیٹے بھوک لگی ہو تو روٹی کا انتظام کرو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا سب؟ کبھی پوچھا باپ نے کہ بچوں سے کہ بھئی اگر بھوک لگی ہے تو روٹی کا انتظام کرو؟ نہیں پوچھتے، پہلے سے خود انتظام کرو۔ ہر شے جو بھی بچے کو ضروری ہے، کہاں ماں باپ کی اولاد سے محبت اور کہاں خالق کائنات کی انسان سے محبت۔ کبھی آپ نہیں پوچھتے کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں لے کے آؤں، بلکہ آپ خود اندازہ لگاتے ہیں کہ بچوں کے لیے کیا کیا چیز ضروری ہے تاکہ اسے اپنی استطاعت کے مطابق مہیا کر دیا جائے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے ہر گھر میں۔ مگر پھر بھی جب بچہ چھوٹا بولنے کے لائق ہو جاتا ہے تو باپ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ بچہ خود بول کے بھی اپنی خواہش کا اظہار کرے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جو صاحب اولاد ہیں وہ تائید فرمائیں گے نا، جن کو اللہ نے ابھی باپ نہیں بنایا اللہ ان کو باپ بنائے۔ تو ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں تو اپنے بچے کی ضروریات پوری کر ہی رہا ہوں، مگر یہ اپنی پیاری پیاری زبان سے، اپنے پیارے پیارے الفاظ سے خود بھی کچھ مانگے مجھ سے تاکہ میں اور خوشی کے ساتھ اس بچے کی ضروریات کو پورا کروں۔ کیا ہم اور کیا ہماری اولاد سے محبت، کیا خالق کی محبت ہے ہمارے ساتھ؟ مگر خالق بھی پسند کرتا ہے کہ ان کی زندگی کے لیے جو میں نے دینا ہے وہ تو دینا ہی ہے، مگر یہ بھی تو مجھ سے کچھ مطالبہ کرے۔ ابا جی نے کچھ لا دیا تو ٹھیک، نہ بھی دیا پھر بھی ٹھیک، تو باپ یہی سمجھتا ہے کہ اس بچے کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے کوئی احساس نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ دکھ ہوتا ہے نا، یہ کچھ کہتا ہی نہیں، چیز لا دوں تو شکریہ نہیں ہے، نہ دوں تو مطالبہ نہیں ہے، بے حس زندگی گزار رہا ہے۔ ہوتا ہے ایسا زندگی میں، دنیا میں۔ خدا بند عالم بھی یہی فرما رہا ہے کہ اگر تم نے دعا نہیں کرنی، قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم دعا نہیں کرو گے، بے حس بن کے زندگی گزارو گے، اللہ سے کچھ مانگو گے ہی نہیں، جب تک زندگی ہے وہ تو دے گا، وہ تو دیتا رہے گا، چونکہ رحمان اور فیاض مطلق ہے، لیکن اگر
اس لیے خدا یہ کہتا ہے تب دعا نہ کرو جب بیمار ہو جاؤ. بیمار ہو گئے تو دعا کر رہے یا اللہ صحت دے دے. جب صحت یاب ہو تب دعا کرو. جب بھوک سے مر رہے ہیں تب دعا نہ کرو. جب پیٹ بھرا ہوا ہے تب بھی خدا سے دعا کرو. ورنہ ڈوبتے ہوئے تو فرعون نے بھی کہہ دیا تھا کہ رب تو وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے, میں اسی پر ایمان لاتا ہوں. اللہ نے کہا اب جب موت کو سامنے دیکھ لیا اب مجھ پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایمان تب لاتا جب صحت بھی تھی, زندگی بھی تھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. برائے خسرودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہر چیز تو اللہ نے دے دی, اب کیا مانگے. یہ لوگوں کی باتیں ہیں کہ ہمیں تو بہت دولت دے دی اللہ نے, بہت مال دے دیا, زندگی کی ہر نعمت سے ہمارا گھر بھر دیا ہے, بڑا بڑا بینک بیلنس دے دیا ہے, جائیدادیں مل گئی ہیں, یہ مل گیا, اولاد بھی دے دی, منصب بھی دے دیا, صحت بھی ہے, سب کچھ ہے, کیا مانگے اور اللہ سے. یہی سب سے بڑی کفران نعمت ہے, یہ ناشکری ہے خدا کی. خدا فرماتا ہے کہ جتنا مانگ سکتے ہو مجھ سے مانگو. ہر انسان کو اگر کسی اور سے مانگنا پڑ جائے تو سب سے بڑی ذلت ہے. بندہ بندے سے مانگے تو سب سے بڑی ذلت ہے, بندہ خدا سے مانگے تو سب سے بڑی عزت ہے. خدا بندے عالم نے نماز کے لیے نہیں کہا کہ اگر تم نے نماز نہ پڑھی تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, نماز بہت ضروری ہے, میں عرض کر چکا ہوں. نماز مومن اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے. نماز دین کا ستون ہے, جو نماز نہیں پڑھتا اس کا دین نہیں ہے. چھٹے امام نے فرمایا جو نماز کو تاخیر بھی کر کے پڑھے, معمولی سمجھے اور کام پہلے کر لوں نماز بعد میں, فرمایا واللہ اس کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. نماز تو بہت اہم ہے, لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں, روزہ نہیں رکھو گے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, مالدار ہو خمس و زکوٰۃ نہیں دو گے, حج میں نہیں جاؤ گے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, کہیں نہیں کہا. لیکن دعا کے لیے کہا کہ کہہ دو ان کو اگر تم دعا نہیں کرو گے تو اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں. اس لیے کہ خدا کو انسان کی سب سے بڑی ادا جو پسند ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے خدا سے کچھ مانگے. خدا سے مانگنا خدا کو سب سے زیادہ محبوب. اور ہر عبادت میں نے عرض کر دیا کہ حدیث ہے الدعاء مخ العبادہ, الدعاء صلاح المومن, مومن کا اسلحہ ہے دعا. الدعاء عمود المومن, دعا مومن کا سہارا ہے. اور خدا نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم, جو بھی دعا مانگو گے قبول کروں گا. استثناء نہیں ہے کہ کیا قبول نہیں کروں گا, ہر دعا قبول ہوتی ہے. اور بعض لوگ کہہ بھی دیتے ہیں ہماری تو دعا قبول نہیں ہوتی, دعائیں زبان گھس گئی دعا کرتے کرتے کرتے. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے اچھا صلوات بھیجتے آگے. دیکھیے اب وقت بالکل ہی ختم ہو رہا ہے. دعا کی قبولیت کی شرائط ہیں. سب سے پہلے مختصراً جلدی عرض کروں, سب سے پہلے جس سے دعا مانگ رہے ہیں اس کی معرفت ہونی چاہیے. اگر دعا کر جس کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اس کی معرفت ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں کس سے مانگ رہے ہیں, تو کیسے دعا قبول ہو جائے. اسی لیے آپ دیکھیں امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادیہ نیٹ پہ موجود ہے ماشاءاللہ, اس کو ڈاؤن لوڈ کریں, ہر مومن کے موبائل میں ہونی چاہیے. ہر کتابیں بھی ہیں, مفتی صاحب کا ترجمہ ہے, ہر گھر میں ہونی چاہیے. روز آدھی دعا, چاہے ایک دعا کا چوتھا حصہ درسی طور پر, مطالعے کے طور پر ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور دیکھیں
ہمارے چوتھے امام نے دعاؤں کے ذریعے سے کیا علم و معرفت کا خزانہ ہمیں عطا کیا، اس کا مطالعہ کریں۔ ہر دعا میں شروع میں آپ نے خدا بند عالم کا تعارف کرایا ہے، خدا کے حمد و ثنا، یہ خدا کا تعارف ہے۔ جس سے دعا کر رہے ہیں اس کی معرفت ہو۔ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر پہلے بھی صلوات ہو، بعد میں بھی صلوات ہو، اس لیے کہ یہ خود صلوات بھی دعا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن صلوات تو یقیناً قبول ہے نا، صلوات ایسی دعا ہے کہ یقیناً قبول ہے، شروع میں بھی ہو، آخر میں بھی ہو، درمیان میں اپنا جو مقصد ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ حدیث ہے، حدیث قدسی، خدا فرماتا ہے کہ دعا بطور صلوات جو دعا ہے یہ تو میں قبول کرتا ہوں، اچھا نہیں لگتا کہ شروع کی دعا بھی قبول کر لوں، پہلی صلوات، آخری حصہ یعنی بعد والی صلوات بھی قبول کر لوں، اور درمیان میں جو میرے بندے کی حاجت ہے وہ قبول نہ کروں، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ برائے عظمت محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اور تو نہیں ہو رہے میری باتوں میں؟ انشاءاللہ وہ نہیں ہو اور دونوں ہاتھ اٹھا کے چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری۔ تو دعا سے پہلے صلوات، بعد میں بھی صلوات، اور یہ صلوات یقیناً قبول ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جو دعا ہے آپ کی، ایک تو روزانہ کی دعائیں، مگر بعض دعا بڑی مخصوص ہوتی ہے، اس دعا سے پہلے کچھ صدقہ دیا جائے، راہ خدا میں صدقہ دیا جائے۔ اب صدقے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کالا بکرا ہی تلاش کر کے دیا جائے۔ ہمارے ہاں پتہ نہیں یہ کہاں سے آگے ہے کہ جی صدقہ دینا ہے کالا بکرا ہی دینا ہے۔ کس حدیث نے کہا ہے بھائی؟ وہ کفارے الگ ہیں، حج کے کفارے الگ ہیں جہاں بکرا دینا لازم ہوتا ہے۔ صدقے سے مراد کوئی بھی کار خیر ہے، کسی غریب کی مدد ہے، یعنی وہ تھوڑی رقم زیادہ رقم جو بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ صدقے میں اللہ نے کوئی حد معین نہیں کی کہ ضروری ہے کہ 1000 روپے دیا جائے، 2000 دیا جائے، 10,000 کا بکرا دیا جائے، نہیں، اگر استطاعت 1 روپے کی ہے تو وہ بھی دے دیا جائے۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، مقدار کو نہیں دیکھتا۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر تم ایک کھجور بھی صدقے میں دے سکتے ہو تو یہ بھی عند اللہ مقبول ہے۔ اگر کھجور بھی نہیں دے سکتے تو فرمایا کسی برادر مومن کو اگر مسکرا کے دیکھ لو، یہ بھی صدقہ قرار پائے۔ اسلام تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، مشکلات ہم خود کھڑی کر لیتے ہیں، جی بکرا ہی لینا ہے، اب جائیں منڈیوں میں پھریں کہاں ملتا ہے بکرا، صلوات بھیجیں محمد۔ بہرحال جتنی کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ثواب اس کا زیادہ بڑھتا چلا جائے۔ اور سب سے زیادہ قبولیت دعا میں جو شے میسر ہے، مؤثر ہے، وہ ہے رزق حلال۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت عرض کیا کہ مولا میں تمام شرائط کے ساتھ دعا کرتا ہوں مگر قبول نہیں ہوتی۔ امام نے فرمایا جو لقمہ تو کھاتا ہے اس لقمے پہ ذرا غور کر۔ توجہ فرمائیں، جو کھانا تم کھاتے ہو اس کھانے پہ غور کرو، کیا پیٹ کے اندر جا رہا ہے۔ اگر خدا نہ کرے خاکم بدہن ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا گیا، ایک لقمہ حرام کا اثر یہ ہوتا ہے
اللہ کی عبادت سے محروم ہو جاتا ہے، محروم عبادت ہو جاتا ہے ایک حرام کا لقمہ کھا کر۔ بعض روایات میں ہے کہ اگر حرام کھا رہا ہے ایک لقمہ، ممکن ہے نماز پڑھ رہا ہو مگر نماز کی روح سے غافل ہے، نماز کی لذت اسے حاصل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص خدا نہ کرے حرام کھاتا ہے، پھر وہ خدا بند عالم سے شکوہ نہ کرے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوئی، وہ خود مسئول ہے، خود ذمہ وار ہے کہ میری دعا کیوں نہیں قبول ہو۔ میں نے صدقے کی بات کی تو یہ تعمیر مسجد و امام بارگاہ زینبیہ یہ نقشہ بھی انہوں نے لگایا ہے، اور روز میں بھی چٹ پہ لکھ کے لاتا تھا، بھول جاتا تھا کہ انشاءاللہ آپ جناب زینب علیہ السلام کے نام پہ یہ اس کو تعمیر کریں گے۔ تو ہر طرح سے انشاءاللہ اس کی امداد ہوگی۔ آپ نے بہت عالیشان مسجد تعمیر کر لی ہے، امام بارگاہ بنایا، یہ بھی امام بارگاہ اور مسجد انشاءاللہ شایان شان جو ہمارے مذہب کی شایان شان ہوگی وہ انشاءاللہ تعمیر ہو جائے گی، اور آپ کی ہمت سے بعید نہیں ہے کہ اللہ کرے ہم اگلا جو یہ ایام ہے اسی امام بارگاہ کے اندر ایک نئے ہال کے اندر منعقد کریں۔ قبولیت دعا کے لیے بلند تر صلوات تو یہ ساری شرائط پوری ہو تو خدا فرماتا ہے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ جی میرے پاس یہ ساری شرائط ہے، کھانا بھی میں حلال کا کھاتا ہوں بالکل، پھر بھی دعا قبول نہیں ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ خدا وہ شے نہیں دیتا جو ہم مانگتے چلے جائیں۔ ہم قبولیت دعا اس کو سمجھتے ہیں کہ جو میں نے منہ سے نکالا وہ اسی وقت مل گیا تو قبول ہو گئی دعا، نہ ملا تو قبول نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں، جب اس نے کہا ادعونی استجب لکم، تم مانگتے جاؤ میں دیتا جاؤں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، مگر دعا کی قبولیت کا انداز ہم نہیں جانتے، خدا جانتا ہے۔ خدا بند عالم وہ شے عطا کرتا ہے جس کو دینا اس کی اور ہماری مصلحت میں ہو، یعنی ہمارے فائدے میں ہو، اور وہ جانتا ہو کہ یہ دینا مصلحت میں ہے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ بچہ بیمار ہو، نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، آپ کو بہت محبت ہے بچے سے، اور بچہ کہتا ہے میں نے تو کوک پینی ہے، نزلہ ہے، زکام، کھانسی، بخار، اور بچہ کوک مانگ رہا ہے، پیپسی مانگ رہا ہے کہ میں تو پیپسی کی بوتل پینی ہے، آپ کے گھر میں بھی موجود ہے، تو آپ دے دیں گے؟ بھائی محبت ہے آپ کو، دے دیں بچے کو۔ آپ کہیں گے یہ دینا محبت نہیں دشمنی کی علامت ہے، کیوں؟ اس کو دینے سے اس کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ تو آپ بچے کے مانگنے کو نہیں دیکھتے، آپ یہ دیکھتے ہیں میرے بچے کی صحت کس چیز میں ہے، اس کی سلامتی کس چیز میں ہے، اس کی عافیت کس شے میں ہے۔ خدا اپنے مخلوق کی عافیت دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے بہت سی چیزیں جو تمہیں پسند ہیں، عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، بہت سی چیزیں تمہیں پسند ہیں مگر وہ تمہارے فائدے میں نہیں ہیں۔ عَسَىٰ أَن تُكْرَهُوا شَيْئًا، بہت سی چیزیں ہیں جو تمہیں لگتا ہے کہ یہ تمہارے لیے مفید نہیں، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خوشنودی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ مگر دعا قبول ہوتی ہے، اگر ظاہر میں نہیں بھی مل رہا تو انسان مایوس نہ ہو، دل شکستہ نہ ہو، یہی سمجھے اور عقیدہ اور ایمان رکھے کہ یقیناً اس شے کے نہ ملنے میں میرے لیے بہتری ہے۔ مگر یہ دعا رد نہیں ہوتی، جو بھی ہم نے مانگا ہم نے اپنی جہالت سے مانگ لیا،
کبھی بھی نہیں بنائے گا اور نہ ہی بنائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن میں نے تو حاجت پیش کر دی نا خدا کی بارگاہ میں، وہ نہیں بنائے گا کیونکہ بنانے میں مصلحت نہیں ہے، لیکن یہ بھی دعا رد نہیں ہوگی، اس کا اجر میرے نامہ اعمال میں محفوظ ہو جائے گا۔ بہت سی دعائیں ہماری مستجاب نہیں ہوتی، مصلحت نہیں ہوتی، مگر خدا اس کا ثواب نامہ اعمال میں لکھوا دیتا ہے کہ جب روز قیامت انشاءاللہ وہ نامہ اعمال ملے گا تو بندہ کہے گا یا اللہ یہ نیکیاں تو میں نے کی ہی نہیں، یہ میرے اکاؤنٹ میں کس نے وہ جو ہے آن لائن کرا دیا ثواب۔ تو خدا کی آواز آئے گی کہ اے میرے بندے، جو تو نے دعائیں اپنی زبان سے مانگی تھی اور مصلحتاً میں نے نہیں دی تھی، انہیں میں نے ثواب کے طور پر تیرے نامہ اعمال میں محفوظ کر دیا۔ پھر وہاں قیامت میں بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، آج مجھے اس کا ثواب مل جاتا۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ اور ان دعاؤں کا طریقہ اگر کسی نے سکھایا ہے تو وہ خاندان اہل بیت علیہ السلام ہے، اور ان میں بھی بالخصوص امام زین العابدین علیہ السلام۔ سارا وقت جو ہے وہ یہاں تک لانے میں صرف ہو گئے۔ کربلا کے واقعے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ امور انجام دی۔ لوگ نہیں آتے تھے اہل بیت کے دروازے پر حکومتوں کے خوف کی وجہ سے۔ امام نے یہ طریقہ اپنایا کہ خاندان اہل بیت کے علوم کی نشر و اشاعت اور مخلوق کا اپنے خالق سے رابطہ برقرار رہے، دین کی تبلیغ بھی ہو، بندگان خدا کا تعلق اپنے خدا سے برقرار رہے۔ آپ نے ایسے شاگرد تربیت یافتہ، پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں، 170 غلام اور کنیزیں تربیت کی، حلال و حرام کے مسائل سکھائے۔ کوئی افریقہ سے آیا ہے، کوئی سندھ سے آیا ہے، کوئی ہندوستان سے آیا ہے، کوئی افغانستان سے آیا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہے، مختلف زبانوں کے غلاموں کو خریدا، اپنے پاس رکھا، ان سے کوئی ذاتی خدمت نہیں لیتے تھے، انہیں حلال اور حرام کے مسائل سکھاتے تھے، انہیں قرآن کی تفسیر سکھائی۔ اور عجیب بات ہے، یہی امام معصوم کی علامت ہوتی ہے کہ جو غلام جو زبان بولتا تھا اس کو اس کی زبان پہ درس دیا کرتے۔ کسی کی زبان سندھی ہے تو سندھی میں دے رہے ہیں، کسی کی ہندی ہے تو ہندی میں دے رہے ہیں، کوئی افغانی ہے تو افغانی زبان میں دے رہے ہیں، کوئی ترکی ہے تو ترکی کی زبان میں دے رہے ہیں، جس زبان کو بولنے والا۔ یہ امام کی علامتوں میں سے ہے کہ امام معصوم زمین پر بولی جانے والی ہر زبان کو جانتے ہیں، حتیٰ کہ چرند اور پرندوں کی زبان کو بھی جانتے ہیں۔ تربیت کر کے انہیں آزاد کرتے تھے، ان کو خدا کی راہ میں، اور فرماتے تھے تمہاری آزادی کی قیمت یہ ہے کہ اپنے علاقے میں جاؤ اور میرے دین کی نشر و اشاعت۔ پھر لوگ ان سے مسائل سیکھتے تھے، تو تقلید کا کام تو امام زین العابدین کی زندگی میں شروع ہو گیا نا۔ صلوات بھیجتے محمد۔ اور پھر امام نے دعاؤں کا سلسلہ، دعائیں صحیفہ سجادیہ جسے زبور آل محمد کہا جاتا ہے، کیا انداز ہے اس میں، آپ انشاءاللہ پڑھیں اور اس سے معرفت توحید، معرفت رسول خدا، معرفت ائمہ طاہرین علیہ السلام کا ایک سمندر ہے، اور اپنی حاجت خدا سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کا آپ مطالعہ فرمائیں۔ امام کی حیات تک کوئی مکتبہ فکر نہیں بنا تھا، جتنے بھی فقہی مکاتب بنے ہیں امام باقر علیہ السلام کے دور حیات میں شروع ہوئے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ کوئی بھی ہستی ان کے زمانے میں ان کے مقابلے کی قرار نہ پا سکی۔ امام زین العابدین علیہ السلام تربیت کی افراد کی، انہیں مختلف علاقوں میں بھیجا، دعائیں ارشاد فرمائی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے
کہ کوئی آپ سے مسلکی اختلاف رکھتا ہے، کوئی مسئلہ شرعی نہیں پوچھے گا کہ بھئی ان کی فقہ اور ہے ہماری فقہ اور ہے، لیکن جب مرحلہ دعا آتا ہے تو یقیناً کسی سید کے پاس آئے گا، شادی کوئی دعا بتا دے، آپ کے اپنے جد کی خاندان کی کوئی دعا بتا دے، اور کہیں نہیں آئے گا کسی مومن کو پکڑ کے کہے گا حاجی صاحب آپ بڑے اللہ والے ہیں، مومن ہیں، اہل بیت کو ماننے والے، کوئی دعا آپ ہی بتا دیں۔ اس کا مطلب یہ کہ دنیا کو پتا ہے کہ دعا اور آل محمد کا کتنا گہرا رابطہ ہے۔ امام کے زمانے میں بھی ایسا تھا، لوگ حلال اور حرام پوچھنے نہیں آتے تھے، لیکن جب مشکل آتی تھی تو اس کے حل کے لیے امام زین العابدین کے دروازے پر آتے تھے، چونکہ جانتے تھے ایک ہی دروازہ ہے جو مشکلات کو حل کرنے والا ہے، اگر یہ دروازہ نہ ہوتا تو ہر بندہ ہلاک ہو جاتا۔ نعرہ حیدری، نعرہ احمد سید سجاد باواز بلند صلوات۔ اور پھر نام بھی علی ہے، امام زین العابدین کا نام بھی علی ہے، علی کو بنایا ہی اللہ نے مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہے۔ لوگ اپنی مشکلات لاتے تھے، امام زین العابدین علیہ السلام اس کو دعا کی تعلیم دیتے تھے، اور ایسی دعا کہ حمد خدا سے شروع ہو، پیغمبر اور آل پیغمبر پر درود و سلام اور ان کی عظمتوں کا بیان ہو، اور پھر اس کی حاجت پوری ہوتی چلی جائے۔ ضروری ہے ہمارے لیے، تو ہمارے امام نے دعاؤں کی تبلیغ کی ہے، ترویج کی ہے، ہم اس کو پڑھیں۔ پہلے بھی شاید کبھی عرض کیا ہوگا، نہج البلاغہ کے خطبوں کو پتہ نہیں کس کس کے نام سے منسوب کر کے چھاپ رہے ہیں آج کل لوگ۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کو نامعلوم اور یعنی کہ اننون افراد کے نام سے کہ یہ ان کی دعا ہے۔ اگر کسی نے کبھی صحیفہ سجادیہ کھول کے ہی نہ دیکھا ہو، نہج البلاغہ کبھی پڑھی نہیں، تو دھوکہ کھا جائے گا نا۔ ہے میرے مولا کی دعا، ہے میرے مولا کا خطبہ، اور کوئی جوان سمجھے گا کہ پتہ نہیں کس کی دعا ہے، چھوڑے میں کیوں کہوں، یا متاثر ہو جائے گا کہ اچھا یہ لوگ بھی ایسی دعائیں تعریف کرتے ہیں۔ ضروری ہے اپنے ایمان اور عقیدے کو مستحکم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مولا کے خطبوں کو بھی پڑھیں، صحیفے کی دعاؤں کو بھی پڑھیں، تاکہ کوئی ہمیں دھوکہ نہ دے سکے یا کسی اور کے نام سے منسوب کر کے ان دعاؤں کو یا خطبات کو نشر نہ کر سکے۔ اس کی حفاظت ہم پہ واجب ہے۔ ائمہ علیہ السلام کے خطبات، ان کی دعائیں، اور اسی طرح امام زین العابدین کی کا ایک درس کا رسالہ ہے، اب وہ کتابچے کی شکل میں حقوق، جس میں آپ نے لوگوں کے حقوق کو بیان کیا ہے، اس کو بھی پڑھیں، اس کی حفاظت کریں، جہاں جہاں اس کو پھیلا سکتے ہیں اس کو پھیلائیں۔ نشر علوم محمد و آل محمد ہر مومن پر واجب اور اس کا فریضہ ہے، خصوصاً آج کے دور میں۔ ہر ایک سے امام آ کے پوچھیں گے کہ تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا ہے۔ ایک ایک مومن کو پکڑ کے مولا امام زمان علیہ السلام پوچھیں گے کہ تم نے میرے مذہب کو بچانے کے لیے کیا کیا۔ مذہب کو بچانا یہی ہے کہ ان کی تعلیمات کو بچایا اور محفوظ کیا جائے، کسی اور کے نام سے نہ چھپ جائے، اور پھر اس کو ہر انسان تک پہنچائے، سب کا فریضہ ہے۔ 8ویں آقا فرماتے ہیں کہ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر ساری دنیا کے لوگوں تک ہمارا بہترین کلام پہنچ جائے، یہ سارے لوگ یقیناً ہماری پیروی کریں گے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں، ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے یہ ایک دن سوچا کہ آج خانے کعبہ جاتا ہوں، رات کے اندھیرے میں کعبے کا پردہ پکڑوں گا اور وہاں اس کا کوئی بھی نہیں ہوگا، میں جا کے خدا سے راز و مناجات کروں گا۔ اور وہ جب کہتا ہے میں حرم میں داخل ہوا، خانہ کعبہ کے ارد گرد کوئی نہیں تھا، رات کا اندھیرا، مگر ایک دردناک پرسوز آواز آ رہی تھی۔ میں حیران ہوا کہ اس رات کی تاریکی میں یہاں کون ہے؟
کیونکہ میں آواز کی سمت بڑھتا چلا گیا تو دیکھا جہاں باب کعبہ ہے، دروازے کعبہ اور حجر اسود کے درمیان ایک شخص خانہ کعبہ کی دیوار سے لپٹا ہوا ہے، غلاف کعبہ کے اندر دیوار کعبہ سے لپٹا ہوا ہے اور دردناک آواز میں مناجات کر رہا ہے، الہی غابت النجوم، پروردگار اب تو ستارے بھی غائب ہو گئے، ونامت العیون، پروردگار اب تو لوگ گہری نیند سو رہے ہیں، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، وَأَقَامَتْ عَلَيْهَا حُرَّاسُهَا، اور دروازوں پر پہرے داروں کو مسلح کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی آ کے ہماری نیند خراب نہ کرے، لیکن اے میرے مالک، اے میرے معبود، تو رب العالمین ہے، تو حی و قیوم ہے، یا حی یا قیوم یا رب العالمین، بابک مفتوح للسائلین، اے میرے مالک تیرا دروازہ تو مانگنے والوں کے لیے ہر وقت کھلا ہے، عبیدک بفنائک، فقیروں کا بفنائک، مسکینوں کا بفنائک، پروردگار تیرا چھوٹا سا بندہ تیرے دروازے پر آیا ہوا ہے، تیرا مسکین بندہ تیرے دروازے پر آیا ہوا ہے، تیرا فقیر اور محتاج بندہ تیرے دروازے پر آیا ہوا ہے، پرسوز آواز میں آنسوؤں کی ایک لڑی ہے جو زمین تک جا رہی ہے اور پرسوز آواز میں یہ دعائیں کرتے جا رہے ہیں، میں جانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے، میں نے جا کے ان کے پیروں اور قدموں کو پکڑ لیا اور کہا آپ کو اسی کعبے کی قسم یہ بتا دیں کہ آپ ہیں کون؟ انہوں نے فرمایا انا علی ابن الحسین زین العابدین، میں حسین کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ عزیزان محترم، میں عرض کر رہا ہوں امام نے کربلا کے بعد 3 کام کیے ہیں، تربیت افراد کی، دعاؤں کی تعلیم دی، اور تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے بابا کی شہادت کے مقصد کو بیان کیا۔ مجلس حسین ہر وقت برپا ہے، ہم مجلس میں رونے کے لیے، مجلس کے منعقد ہونے کے محتاج ہیں، مگر وہ میرے بیمار امام جس نے کربلا کا سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ کسی شے کے محتاج نہیں ہے۔ وضو کا پانی بھی سامنے آیا نا تو امام کی آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑیاں لگ جاتی تھی، ہائے یہ وہی پانی ہے جس کے لیے میرا چچا عباس شہید ہو گیا، ہائے یہ وہی پانی ہے جس کو میری بہن سکینہ ترستی چلی گئی، ارے یہ وہی پانی ہے جو چند قطرے میرے بھائی اصغر کو نہ مل سکے، یہ وہی پانی ہے جس کے لیے میرا بابا پیاسا شہید ہو گیا۔ کسی جوان کو دیکھا تو اکبر یاد آ گئے، بچوں کو دیکھا تو اور محمد یاد آ گئے، شیر خار کو دیکھا تو اصغر یاد آ گئے۔ بازار میں جاتے تھے، قصاب جانور ذبح کر رہے ہوتے تھے، امام رک کے پوچھتے تھے اس جانور کو پانی پلایا تھا؟ اجروں کو پانا اللہ، کوئی حسرت نہ رہ جائے کہ پرسہ نہ دے سکے بیمار کربلا کا۔ وہ کہتا ہاں مولا میں نے پانی پلایا۔ اچھا جس چھری سے ذبح کیا وہ چھری تیز تھی؟ کوند تو نہیں تھی؟ نہیں آقا چھری تیز تھی۔ اچھا ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے تو ذبح نہیں کیا؟ کہا نہیں سرکار آپ کے جد نے ذبح کے جتنے احکام بتائے سب ہمیں یاد ہے، مولا کے آنسوؤں میں اضافہ ہو جاتا تھا، اے میرے مظلوم بابا انہوں نے جانور ذبح کرنے کے اصول یاد رکھے مگر آپ سے رسول اللہ کی جو محبت تھی اسے بھول گئے۔ ہر وقت مجلس برپا ہے، ہر وقت مجلس برپا ہے۔ منہال آئے، کہا مولا کب تک روئیں گے؟ آپ نے فرمایا منہال کو انصاف نہیں کیا، جناب یعقوب کے سارے بیٹے آنکھوں کے سامنے تھے، ایک بیٹا نظروں سے غائب تھا، حالانکہ جانتے تھے کہ زندہ ہے ایک دن مجھے ملے گا، مگر قرآن کہتا اتنے روئے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، روتے روتے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ ارے منہال میرے سامنے تو 18 جوانے بنیاد نے ذبح کر دیے گئے، میرے آنکھوں سے دیکھا۔ منہال کہتے مولا شہادت تو آپ کے خاندان کی عزت و عظمت ہے، امام کے غم میں اضافہ ہو گیا۔ ہاں منہال مردوں کا شہید ہونا باعث عزت ہے، کیا بازاروں میں ماں اور پھوپھیوں کو پورے سر دیکھنا؟ اجروں کو مل اللہ، اجروں کو مل اللہ۔ ہر وقت امام کے گھر مجلس ہو رہی ہے، ذکر حسین ہو رہا ہے، مقصد کربلا کو بیان کیا جا رہا ہے، ظالموں کے ظلم سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے، مگر یہ ظالم کب تک برداشت کرتے؟ ہشام اور ولید دونوں بھائیوں نے یہ سکیم بنا کے امام زین العابدین کو زہر دیا گیا۔ امام پہلے عبادتوں کی
وجہ سے، بیویوں کی بے حجاب اسیری کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے، اس زہر نے فوراً اثر کیا، آخری وقت آ گیا، بستر پہ تھے، امام زین العابدین امام باقر سے فرماتے ہیں بیٹا مجھے بستر سے اٹھا کے زمین پر لٹا دو، اجرکم اللہ، بیٹا مجھے بستر سے اٹھاؤ، زمین پر لٹا دو، مجھے مٹی پر لٹا دو،